السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ انشاءاللہ کل ہم نے سورہ مومنون ختم کی تھی۔ اب یہ سورہ ایک امپورٹنٹ سورہ لائک قرآن بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ سورہ نور کے ابھی اب انشاءاللہ جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اپنی جو عورتوں کو سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء یہ ضرور سکھاؤ۔ اس میں بیسیکلی احکامات بھی ہیں، اس میں ایک سوسائٹی میں رہنے کے طور طریقے بھی ہیں۔ اینڈ یہ سورہ نازل بعد میں ہوئی ہے سورہ احزاب کے، لیکن قرآن کی ترتیب میں اس کو پہلے رکھا گیا۔ اینڈ یہ مدنی سورہ ہے، تقریباً یہ 6 ہجری میں یعنی 6th year آف مائگریشن یہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں امنگ ادر تھنگز ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ آپ کہہ لو کہ واقع افق اس کو کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ جیسے تو انشاءاللہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک غزوہ احزاب ایک ہوئی تھی، وہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ اس کے بعد کی یہ سورہ ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر جیسے ایسے آیتیں آئیں گی جتنی آف کورس دور قرآن ہے تو اتنی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی جس حد تک بھی میں ڈیٹیل دے سکوں گی انشاءاللہ وہ میں ضرور دے دوں گی۔ انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتقون۔ یہ اب اس میں ایک سن کے بھی آپ کو تھوڑا سا ہوگا کہ سورۃ انزل، یہ تو پتہ ہی ظاہری بات ہے قرآن کی باقی صورتیں بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ ایک سورت ہے۔ سورہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو بیسک ایک میننگ عربی کا ہے کہ جو یہ آؤٹر ایک وال کہہ لیں، جو پروٹیکٹیو وال ہوتی ہے اس کا اور اس کا روٹ ایک ہی ہے۔ اور سورت ہم تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں یہ اس کو بھی ہم سورہ کہتے ہیں، تو بیسک جو ہے یہ ایک باؤنڈری جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب صرف لینگویج پہ آپ یہ غور کرو کہ آف کورس پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اس میں اسپیشلی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ ہے جو نازل کی ہے ہم نے، وہ فرضناہا، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لے لو۔ فرض کیا میننگ کہ جو اس کے اندر احکامات ہیں، جو فرضیت کی گئی ہے اس کی، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امپورٹنس کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ شروعات جس کی ہے اٹس ویری، اس پہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جس طرح شروع کیا۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اب رائٹ آفٹر جو پہلی آیت یہ ہے، اس کے بعد دوسری آیت سے ہی کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کی تفسیر دراصل زیادہ ہے تو بیچ میں کافی زیادہ پیجز جو ہیں وہ ایکسپلینیشن والے ہیں میری تفسیر میں۔ ایک اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، تو اس میں جو یہ زانی مرد زانی عورت وہ اس کی زیادہ تفصیل میں تو میں خرچہ نہیں جا رہی، لیکن یہاں صرف ایک چیز دماغ میں رکھنے والی یہ ہے بات کہ یہ بات ہو رہی الزانی اور یہ الزانیہ، یعنی کہ جس جو ہیبیچول زانی ہے یا ہیبیچول زانیہ ہے، دفعہ مسٹیک ہوئی یا کوئی 2 دفعہ مسٹیک ہوئی لیکن ادروائز ان کی عادت نہیں، کچھ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو نون ہیں حرکت کرتے ہیں اوپنلی۔ تو یہ بہت رکھنی، کیونکہ یہ پھر لوگوں پہ فتوے ظاہر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو دماغ میں یہ رکھنی ہے کہ یہ 100 کوڑے کی جو بات مرد اور
عورت پہ جو جن کا مطلب طریقہ ایک نارمل لائک ان کے لیے اٹس ویری دے آر ہیبیچول، ان کی عادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ کوڑے مارنے کی جب سزا بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ اب اس پہ آگے ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ کہ جس طرح یہ کس طرح اسٹیبلش ہوگا کہ جی یہ مرد زانی ہے. 4 گواہ ضروری ہیں جن ایکٹ میں دیکھا ہو. اس سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ پبلکلی کوئی حرکت کر رہے تھے، کیونکہ ورنہ کیسے پاسبل ہے کہ گھروں کے پیچھے گھروں کے اندر اپنے بیٹھ کے کوئی کر رہا تو 4 گواہ کہاں سے آئیں گے. یہ اس صورت میں یہ 100 کوڑے مارنے والی سزا آئے گی جب 4 لوگوں نے اور جو پورے انہوں نے یہ حرکت ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اگر ایک بھی کم ہے تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، چپ کر کے اپنی زبان بیٹھنا ہے. ٹھیک. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ چونکہ پبلک میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو اس کی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا انجام ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس چیز سے باز آئیں. تو اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم روز آخرت پہ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہو تو تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں سے جن کو یہ سزا مل رہی ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ سزا ان کو ملے گی اور اگر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تو آخرت میں ان کے لیے سب خیر ہی خیر ہے. ٹھیک. لیکن اگر اس چیز کو اب اندازہ آپ لگاؤ کہ اگر یہ چیز اوپن ہو رہی تھی جس میں 4 لوگوں نے دیکھ بھی لیا تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی پھر کس لیول پہ پہنچ چکی ہے، خرابی کس حد پہ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی کہا گیا کہ ان کو پھر 100 کوڑے مارو. اہل ایمان کا ایک گروہ موجود کہ پبلک میں یہ الزانی زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان. اس کا مطلب بیسیکلی یہ نکلتا ہے جو علماء نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ یہ کہ جو ایک ہیبیچول کر کے جو لگا گیا جو اس کی عادت ہی یہی ہے. اگین یہ وہی جس طرح فار ایگزامپل جیسے کسی انسان نے صبر کیا تو یو ول سے یا صبر کرے یصبر، لیکن اگر کوئی ہمیشہ صبر کرتا ہے اس کو صابر کہتے ہیں. تو یہ الزانی کا مطلب یہ کہ دس از یہ ہیبٹ ہوگی، پھر وہ اپنی زندگی کا ساتھی اسی طرح کے انسان کو یا مشرک کو. اور مشرکیوں کے علماء کے نزدیک یہ کہ جس وقت انسان زنا کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ یا تو ایک زانی سے کریں گے یا مشرک سے ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کی نافرمانی ہے. یہ آپ نے اپنے نفس کو وہ حیثیت دے دی جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت تھی. تو یہ کہا گیا کہ ایک مشرک کے ساتھ یا تو شادی ہو سکتی ہے یا ایک زانیہ کے ساتھ، یا ایک زانی مرد جو ہے یا زانی عورت جو ہے وہ ایک مشرک مرد یا زانی مرد سے شادی کر سکتی ہے. اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. یہ جو ہم آرام سے بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا مجھے پتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا یا ان دونوں کے درمیان یہ تعلق ہے یا اس نے ضرور یہ کیا ہوگا، یہ گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پہ الزام لگایا، کسی عورت پہ الزام لگایا لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو کہ اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے. ہاں یہ ہے کہ جو گواہ تھے جنہوں نے غلطی کی اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کسی دوسرے کی کوئی کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے اس الزام میں سچا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. بیسیکلی کیا مطلب کہ جیسے میاں بیوی ہیں، لیٹس سے کہ شوہر نے دیکھا بیوی کو کوئی حرکت کرتے ہوئے لیکن اب اس کے پاس 4 گواہ تو نہیں ہے، بیوی گھر کے اندر تھی یہ حرکت کہیں پر بھی، لیکن ہی سو اٹ. یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر جینوئنلی اس نے تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر صورت کیا نکالی، یہ شہادت دے کر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر.
یعنی اب اس نے اگر تو لیٹ سے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا تو بس اب دنیا میں شاید اس کی بچت ہو جائے، لیکن اللہ کے یہاں اس کو عذاب ہی ملے گا۔ اسی طرح پھر وہ جو عورت ہے اس سے یہ سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہ ہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ یعنی یہ دونوں طرف سے بیسیکلی میاں بیوی لیٹ سے کہ شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو بیوی کو پھر سزا سے وہ کس طرح بچے گی؟ وہ کہے گی کہ 4 دفعہ کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، 4 دفعہ کہے گی، اور یہ کہ 5ویں دفعہ کہ اگر میں یہ سچ ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ٹوٹے۔ اس کے بعد پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک، تو اس میں بات یہ ہے کہ لیٹ سے کوئی ایک پارٹنر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو دنیا میں تو شاید ان کی اس سے بچت ہو جائے گی، لیکن یہ سوچنا کہ یہ تو بڑا ایزیلی چھوٹ گئی، یہ بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی غضب کو اپنے لیے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ دنیا میں ان کو شاید سزا نہ ملے، لیکن آخرت میں ان کی سزا پکی ہے کہ یہ الزام اسلام میں اللہ تعالیٰ اس الزام کو کوئی معمولی نہیں سمجھتے۔ اٹ از اے ویری بگ تھنگ۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر کے اور روک کے رکھنا ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جب الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں ذرا سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں جو بات جھوٹ ہو، بیٹھ کے جھوٹ تو خیر بالکل ہی گناہ ہو گیا، سچ بھی اگر ہے کسی سے بات کرنے کی اس کا مقصد ہی نہیں ہے until unless there are no witnesses available، 4 وٹنس ہونے ضروری ہیں۔ اس سے ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اب 4 وٹنسز کتنا چانس ہے کہ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کا پرچار کرنے کے بجائے، اس کو پھیلانے کے بجائے اسی طرح برائیاں ختم کی جائیں، بجائے اس کے کہ ایک آجے نہیں تھی، ہو تو یہی رہا ہے نا معاشرے میں، تو اگر دکھا دیا ہم نے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے برائی اور پھیلتی ہے۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہاری اچھا، اس میں اب یہ جو یہاں سے جو اب آیتیں شروع نہیں، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جو نیکسٹ 10 یا 11 مطلب 10 آیا کے بعد اب 10 پڑھ لی نا، اس کے بعد تو واقعہ افک یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، تھوڑا سا کوئی بیک گراؤنڈ دے دوں گی کہ واقعہ افک یہ ہے کہ ایک جنگ کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت ان کے ساتھ حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی، کیونکہ آپ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے کہ کون کس سفر میں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ حضرت عائشہ یہ تھیں کہ وہ بہت نازک بھی تھیں، تو ایک اس زمانے میں جس طرح ٹریولنگ کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ پالکی بھی جس کو کہتے ہیں اور ڈولی بھی کہتے ہیں، اس طرح کی ایک پردے چاروں طرف لگے ایک ہوتی تھی، اور اس میں بیٹھ جاتی تھیں آپ، اور پھر وہ 4 جو بڑے وہ اسٹرانگ قسم کے آدمی تھے وہ اٹھا لیتے تھے۔ آپ تھی بھی بہت نازک، تو ہوا یہ کہ جب وہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، پھر ایک جب چلنے کا وقت آیا اس سے کچھ دیر پہلے آپ نے جانا تھا واش روم، اس طرح تو نہیں تھے کوئی اٹیچ واش روم یا کچھ ہو، تو وہ کھیتوں میں یا جو بھی صحرا میں جانا ہوتا تھا وہاں پر، تو آپ گئیں، اور جب واپس آپ آ رہی تھی تو دیکھا کہ آپ نے گلے میں ایک جو ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار نہیں ہے، وہ کہیں گر گیا۔ آپ پھر دیکھنے اس کو چلی گئے، آپ ڈھونڈتی رہی، وہ ڈولی جو تھی انہوں نے اٹھائی وہ، اور اس کو جو ہے وہ چل پڑے لے کے، اور اس کو مطلب اونٹ پہ اوپر رکھ دیتے تھے یا جس پہ بھی سواری پہ، اور آپ وہاں سے چلے گئے، ان کو لگا کہ آپ اندر بیٹھ گئی کیونکہ آپ آلریڈی اتنی لائٹ ویٹ تھی کہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ جب وہاں سے واپس آئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور لے کے، تو پتہ چلا کہ لوگ سارے جا چکے ہیں، تو وہ ادھر ہی اپنا منہ لپیٹ کے مطلب ادھر ہی بیٹھ گئی، بجائے اس کے کہ وہ پیچھے جاتی ہیں کچھ کرتی ہیں، وہیں رک گئی کہ ایٹ لیسٹ مطلب ان کو جب پتہ چلے گا تو آ کے دیکھ لیں گے۔ اچھا، ایک یہ روٹین ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی اس طرح کسی جگہ پہ رکنے کے بعد جاتے تھے تو پیچھے ایک صحابی کو بھیجتے تھے کہ چیک کر کے آئیں کہ راستے میں کچھ گر نہ گیا ہو یا کچھ رہ نہ گیا ہو کیا۔ تو ایک صحابی جب آئے کیا تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی، ان کو لگا پہلے کہ کوئی چیز لکڑی پڑی ہوئی، کہ قریب دیکھا تو حضرت عائشہ تھی، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو پہچان لیا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس طرح کر کے انہوں نے کچھ بولا۔ حضرت عائشہ ایک دم اٹھ گئی، تو انہوں نے پھر اپنا جو اونٹ تھا ان صحابی نے ان کے قریب کر کے خود آپ آگے کھڑے ہو گئے اونٹ کے منہ کے پاس، اور اونٹ کو نیچے بٹھا دیا کہ وہ اس پہ سوار ہو جائیں، اور پھر آپ بس اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے آپ چلتے گئے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اب جب مدینہ شہر میں یہ داخل ہوئے تو جو ہپوکریٹس کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، اس نے تو اس کو تو موقع مل گیا، اس نے بات کرنی شروع کر دی کہ نہیں، یہ
صحیح واپس نہیں آئی ہیں, ضرور کچھ ہوا ہے, مطلب نعوذ باللہ اس طرح کی فضول باتیں کہ ضرور ان دونوں کے درمیان کچھ ہو گیا اور یہ پاک صاف ہو, مطلب نہیں آئی ہیں واپس یہ. اور اس میں پھر اور لوگوں کو اس نے شامل کر لیا, پھر ذرا سا ہلکا پھلکا ادھر بولا ادھر بولا, اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی چیزیں یہ پھیل گئیں, اور مطلب حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی. آپ کی واپسی پہ طبیعت خراب ہو گئی کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے گھر کچھ دن جا کے وہاں پر ہو, کہتی میں ادھر چلی گئی, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں کہ شہر میں میرے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں. ان کو شی واز ویری انوسینٹ. اور وہ بات ہے کہ ان کی پرورش ایک طرح سے حضرت ابو بکر کے گھر اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ رہ رہی کر رہی ہیں, تو ہر کیریکٹر واز لائک ریئلی ریئلی اسٹرانگ, اور ان کے دماغ میں کبھی اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں تھی. تو اب یہ شہر میں باتیں پھیل رہی ہیں اور سب جو اس میں سب شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ایک دن اسی طرح یہ ہوا کہ حضرت عائشہ آئیں اپنے, ان کو اسی طرح واش روم کے لیے جانا تھا, تو ساتھ میں ان کی جو ایک خاتون اور بھی تھی, وہ ان کے آئی تھنک جو حضرت ابوبکر کے کوئی رشتہ دار تھی, مطلب خالہ تھی یا کوئی, کیونکہ تو وہ جب واپس آ رہی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ, تو ان کو کوئی ٹھوکر لگی, تو انہوں نے ایک دم کہا کہ ہے مستا تمہاری پتہ نہیں غارت ہو, جو اپنے بیٹے کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ تم پتہ نہیں تمہیں تو یہ ہو جائے کیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں بول رہی ہیں, تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں, تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ شہر میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ مستا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اب یہ جو شخص تھے, آپ یہ سوچو کہ حضرت ابوبکر صدیق فائنینشلی اور دوسری طریقے سے, یہ جو صحابی کا میں نام لے رہی ہوں, یہ ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے کب سے, اور وہ بھی اس میں شامل اس طرح سے ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ آگے آیتیں آئیں گی جس میں آئے گا کہ کسی نے اس بات کو سٹینڈ نہیں لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ان کی جو بھی سچویشن آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ لائک ہی couldn't say anything, مطلب ان کی ہماری ماں جیسے امہات المومنین میں سے ہے نا, ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے, ایک نبی کی بیوی پہ الزام لگا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ الزام ایک نبی پہ لگایا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تمام پورے دین پہ الزام لگ رہا ہے نا, یہ کہ ایک انسان کی آپ کیریکٹر پہ جب بات کر رہے ہو. تو بیک گراؤنڈ اس کا بیسیکلی یہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آگے آیہ نمبر 11 کے بعد 10 سے ایک آیتیں جو ہیں حضرت عائشہ کی برات پہ, یعنی ان کی صفائی میں قرآن نازل یہ ہوا تھا اور ان کی برات ہوئی. اور پھر جو خوشی کا عالم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کے لیے آیتیں نازل کی ہیں, تو ان کے والدین نے کہا, حضرت ابو بکر نے اور ان کی والدین نے, تم رسول اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے کہا میں ان کا شکر نہیں ادا کروں گی, میں تو اس رب کا شکر کروں گی, کیونکہ اب دیکھو یہ 1-1.5 مہینے یہ پوری چیز چلی ہے. اس میں آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے بچے کو بھی جانتی ہوں, میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں, بیوی کو جانتے ہیں, ہم اس کی گواہی دیں گے ان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, وہ انتظار میں رہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو, کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے. اور مطلب کیریکٹر وائز تو آف کورس 100%, لیکن اب دیکھو یہ کہ کسی نے, ان کے اپنے ماں باپ نے بھی ان کی قسم نہیں کھائی کہ جی میں تو اپنی اولاد کی جو ہے وہ پاکیزگی کی اور سچائی کی جو ہے وہ قسم کھا سکتا ہوں. یہ قسم نہ والدہ نے نہ والد نے کسی نے بھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کی, تو اس کے ذریعے سے یہ ان کی یہ کہہ لو کہ ایک طرح سے پاکی جو ان کی بیان ہوئی ہے. ٹھیک, تو وہ اب انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں, تو جیسے ایسے کرتے جائیں گے اس میں خود آپ کو سمجھ آ جائے گا. دس از دا بیک گراؤنڈ. یہ اب ہم کر رہے ہیں اسی آیہ نمبر 11 سے ہم کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک, جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہاری اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. عبداللہ بن ابی جو ویسے ہی ہپوکریٹس کا لیڈر تھا, یہ اس میں پیش تھا, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب عظیم. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. کہ جب یہ بات کی گئی تھی تو تمہارے اندر جو مومن, جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مومن مرد مومن عورتیں, انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اور اچھا گمان کیوں نہیں کیا. تو میننگ کہ اس وقت یعنی ہر بندہ اس کی لپیٹ میں آ گیا. اس سے میرے اور آپ کے لیے جو اگزامپل نکلتی ہے, جو مطلب لیسن نکلتا ہے, ہمیں بھی جب بیٹھ کے کوئی ہمارے ساتھ بات کر رہا ہو, کسی کے بارے میں بات کر رہا ہو, کیوں نہ ہم بولیں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب کیوں ہم بعض دفعہ پھر لوگوں کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے کیریکٹر پہ الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے یہ. اور ہم بعض دفعہ
یہ نہیں کہ بہت ہی منہ کھول کے کوئی بول رہے تھے، کبھی کبھی ہم ہلکا پھلکا ایک ادھر جملہ بول دیا، ادھر آنکھوں کے اشارہ کر دیا، کچھ کر دیا اور لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. کی ضرورت سورہ نساء میں آ چکی ہے آلریڈی، جو کہ اس سے پہلے آئی تھی. ان لوگوں نے گواہ کیوں نہیں لائے؟ کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں ہے تو اپنا منہ بند رکھو؟ مگر کسی نے یہ نہیں کہا. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگ پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی. یعنی ایک بندے نے بات کی، گوسپ ہوا، ادھر گوسپ ہوا، ادھر کسی نے اس کو سٹاپ نہیں کیا، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں، ایک عام انسانوں کی بات تو اپنی جگہ نا، یہ جو آپ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، ٹی وی کے جو آرٹسٹ ہیں، یا مووی ہم سمجھتے ہیں چونکہ وہ پبلک آئے میں ہے تو ان کے متعلق کیوں ہے، وہ پبلک میں تو جو بات بھی کر دو. نہیں، یہ بھی اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور 4 گواہ نہیں ہے اس بات پہ، اگر ہم کوئی بات کسی بھی قسم کی ان کے کیریکٹر کے اوپر یا کوئی ان سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، ہمیں نہیں کرنا. کسی کی بات کے اندر نہیں آنا. کبھی پالیٹکس کو لے کے ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ ایک پہ الزام، تو پتہ ہے کہ ان کے یہ آپ کو کیا پتا؟ جب پتہ نہیں ہے جس بات کا تو اس چیز پہ چپ ہو جانا زیادہ بہتر ہے، لوگوں کو بھی اس پہ چپ کرا دینا زیادہ بہتر ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. کہ یہ جو ہپوکریٹس نے، منافقوں نے یہ بات کو بہت ہی زیادہ طول دیا اور اس کو ہوا دی اس بات کو، تو یہ تو تباہی مچ جاتی، پوری سوسائٹی میں ایک تباہی مچ جاتی اگر اس کو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بات کو ختم نہ کر دیتے. اور اب اگر ہم اب دیکھو یہ سوشل میڈیا کو لے کے اگر کتنی تباہی آلریڈی مچ رہی ہے، فحاشی کتنی زیادہ پھیل چکی ہے، اوپنلی حرکتیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، اور اب اتنا ہو گیا کہ لوگوں کو برا ہی نہیں لگتا، اور اگر لگ بھی رہا ہے تو اٹ ہیز بیکم نارمل فار دیم. اور وہ پہلا سٹیپ جو اس فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک یہ جو انٹرمنگل جو کرنا، یہ نہیں دونوں اپوزٹ جینڈرز کا آپس میں ملنا، نو بگ ڈیل. کپڑے کچھ بھی پہنا، نو بگ ڈیل. کوئی بھی بات کر لینا، یہ ہم سمجھتے گئی ہیں نا کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ بڑی بات ہے یہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یوسف کی جو قصہ پڑھا تھا، یوسف جو سورہ یوسف میں، اس میں بھی یہ تھا نا کہ انہوں نے بھی اللہ کی طرف یہ بات ڈالی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس سمجھ نہ دیتا تو میں بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا. یہ نبی کہہ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ایک ہیومن بینگ، میں اور آپ جو عام انسان ہیں، یہ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو اس سچویشن سے بچانا ہے جہاں پر یہ غلطی ہو. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے. یہ جو آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے لیے نازل ہوئی. اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس پورے سلینڈر، یہ جس کو واقف جو ہے الزام لگایا جو گیا تھا، جھوٹا بہتان لگایا گیا تھا، اس میں جو شخص شامل تھا یہ وہ تھا جس کی فائنینشیل ہیلپ حضرت ابو بکر کرتے تھے، جو کہ حضرت عائشہ کے والد ہیں. تو ان کو اتنا دکھ اور تکلیف ہونے کا کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں
کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ امیجن کریں ایک باپ کے لیے اس بات کے، یعنی اس کی بیٹی پہ الزام لگایا گیا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو اس شخص کو، یہ غلطی ہو گئی اس سے بھی، اور اس کی مدد سے اپنے ہاتھ مت روکو. کہ اتنا دل جگرا ہم میں سے کسی کا ہوگا؟ ہمارے تو بچوں کو یا کسی کو کوئی ویسے ہی کچھ بول دے، ہمارے کوئی رشتہ دار ہی کچھ بول دے، تو ہم تو ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے کہ میرے بچے کو اس نے کہا کیسے یہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور واقعی کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ تو ہم لوگوں کو جب تک معاف نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ اور پھر جب یہ آیات کے بعد، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے ان کی پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنی شروع کر دی تھی. یہ ہوتا ہے ایمان، جو ایک دل کا ایمان ہے نا، کہ اپنے نفس کو مارنا. بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ میرا نفس ابھار رہا ہوتا ہے نا مجھے کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا اور تم آگے سے کچھ بھی نہیں بولی، تم نے کچھ نہیں کہا. تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تمہاری غلطیوں کو، تو پھر تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ امیجن کریں، صرف یہ ہماری اس چیز کو کتنا عام سمجھا جاتا ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی ہم اب لوگوں کو کہنے لگے کہ یہ غلط ہے تو اس کی شادی غلط. بیسیکلی بات یہ ہے کہ پیپل اٹریکٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ برڈز آف اے فلاک. اب مجھے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا کہ پورا اس کا وہ کہ جو ایک ساتھ رہتے ہیں سارے، یعنی برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. تو مطلب کیا ہے کہ جو ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی طرف کھنچتے خود ہی آتے ہیں. غلط لوگوں کی طرف ہی ان کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں زیادہ. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں، ان کا آٹومیٹکلی، یہ تو آپ پرسنل لائف میں بھی اپنے آپ ایکسپیرینس کرنا کہ آٹومیٹکلی جیسے میں اپنا بتاؤں کہ جب دین کی طرف آنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، دین کی طرف آنے، تو آٹومیٹکلی میرے ارد گرد لوگ جو تھے وہ والے لوگ زیادہ وہ رہ گئے جو جن کے اندر خود بھی دین کا ایک دین کی طلب تھی، دین کی طرف جانے کی. اور آٹومیٹکلی کچھ لوگ خود ہی چھٹ گئے کیونکہ آپ اس طرح کی بات نہیں کر رہے، آپ اس طرح کا ایک طریقہ. ظاہری بات ہے کہ اب دوسروں کے لیے تو آپ بور ہو گئے، آپ کی پرسنالٹی از اے بورنگ پرسنالٹی، تو پھر لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے اس کی طرف. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دامن پاک ہے، جو پاکیزہ مرد اور عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے قریب. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہ دیکھیں سارے احکامات آئے جا رہے ہیں. دس از ہاؤ a Muslim society needs to work. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. بغیر اجازت کسی کے گھر میں انٹر ہو جانا، بے شک آپ کو دروازہ کھلا ہوا بھی مل رہا ہے تب بھی نوک کریں یا بیل بجائیں یا سلام کریں تاکہ اندر لوگوں کو پتہ چل جائے. تو اگر کوئی کسی ایسی حالت میں ہے جو کہ ان اپروپریٹ ہے تو ان کو پتا ہو کہ جی اب یہ پردے کا ٹائم ہے یا واٹ ایور جو اٹ از. یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. یہ تو عام سوسائٹی میں بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. امیجن کریں ہم کسی کے گھر جائیں، بیل بجائیں اور ہمیں پتا ہو کہ وہ گھر کے اندر ہے اور دروازہ نہیں کھول رہا، اور پھر وہ ہم سے کہیں کہ جی آپ چلے جاؤ، یا وہ دروازے ہی نہ کھولیں اور ہم بیل بجا کے واپس آ جائیں. کیا ہم دوبارہ کبھی اس شخص کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن دین کیا بتا رہے کہ اگر گھر والے تمہیں اجازت نہیں دے، مطلب انہوں نے نہیں دروازہ کھولا، ویدر وہ اندر ہے تمہیں پتہ ہے، دے کین بی اے ریزن. ہو سکتا ہے ان کی سچویشن اس وقت ایسی ہے وہ نہیں بلا سک رہے ہو کسی کو، یا کوئی بھی وجہ، وٹ ایور، دے ہیو اے رائٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ ان کو دیا ہے.
تو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر ہم نے واپس ہو جانا ہے، اور ہم نے اس بات کا ان سے تذکرہ نہیں کرنا کہ میں تو تم سے ملوں گی نہیں، میں تو تمہاری شکل ہی نہیں دیکھوں گی. یہ رائٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. دس از اے رائٹ دیٹ دے ہیو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. میننگ ایسی جگہ جیسے کوئی لگ سے کہ کوئی آپ کا ورک پلیس ہے یا کوئی خرید و فروخت کی جگہ ہے جہاں پر جو کسی کا گھر نہیں ہے، وہاں پر اجازت لے کے داخل ہونے کی وہ نہیں ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اے نبی مومن مردوں سے. اب یہ آ گئی ہیں امپورٹنٹ آیات. یہ ہے آیا نمبر 30. ٹھیک ہے 30، یہ آیا نمبر 30 یہ اپنے پاس آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنے نظریں بچا کر رکھیں. یغضوا اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. پہلے یہ اللہ تعالیٰ مردوں سے بات کر رہے ہیں. مومن مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسے بعض دفعہ جب پھر وہ بات ہوتی ہے نا کہ جی عورتوں کے بارے میں یہ تو عورتوں کو پردے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کو بھی کہا ہے نظریں نیچی رکھنے کو. نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. مطلب ایک چیز کی طرف دیکھو ہی نہ، اگر دیکھو گے تو ظاہری بات ہے کہ کوئی اٹریکشن ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک نظر تو پڑ گئی، اب بار بار اس کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے. اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو. اب یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. یہ آیا نمبر 31 ہے. اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جنرل ٹرم استعمال کی، کیونکہ مومنین جو ہے اس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں، لیکن مومنات میں صرف عورتیں آتی ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور مومنات سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ اور نہ ظاہر کریں زِینَتَهُنَّ اپنا بناؤ سنگھار. نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار. میں یہ عربی بھی ساتھ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ترجمہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے. الا سوائے ما جو ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے، یعنی کہ جو چیز خود ظاہر ہو جائے. اس میں علماء کہتے ہیں کہ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کا قد لمبا ہے، اب وہ اس کو نہیں چھپا سکتے. کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. یا کوئی چیز جیسے لیٹ سے کہ کوئی کوشش اپنی طرف سے تو کور کرنے کی، ہوا چلی تو ہاتھ آستین تھوڑی اوپر ہو گئی، کچھ ایسی چیز جو ہو جائے جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ اور اپنی یضربنا اور وہ اوڑھ لے بِخُمُورِهِنَّ اپنی اوڑھنیاں عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر. اچھا اس میں اب جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو خمر ہے، خمر یہ ورڈ صرف عورتوں کے اس سے نہیں آتا. خمر جو یہ خا میم را جو ہے خمار بھی اسی سے نکلے. خمار نشے کو کہتے ہیں نا. جب نشہ ہوتا ہے کسی انسان کو تو اس کی عقل اور آنکھوں کے آگے ایک پردہ آ جاتا ہے اور عقل اور دماغ کے اوپر کور کر دیتا ہے، اسی سے خمار نکلا ہے. تو اس لیے اس ورڈ خمورہن، خمر جو ہے اس کے اندر آلریڈی میننگ یہ شامل ہے کہ اپنے سر سے اوپر کور کر لینا، سر کو کور کر لینا، یعنی کہ سر سے نیچے تک کور کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سینوں پر ڈالنا ہے اور سر کھلا رہے. اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سر کا ڈھکنا کیوں ضروری ہے. دس از اے حکم فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے. یہ آیتیں جو ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ جب آپ خمر اپنا اوپر سے ڈالو گے تو آپ کا سینہ آٹومیٹیکلی کور ہوگا. خمار جو ہے اس میں وہ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہی، لیکن یہ اس کی مردوں کے لیے بھی ایک وہ یہ استعمال ہوتا تھا ورڈ کہ وہ ایک کپڑا ہوتا تھا جو اپنے سر پہ وہ باندھ لیتے تھے، اس کے لیے بھی یہ خمر استعمال ہوتا تھا. میننگ کہ سر کا کور ہونا از ان a part of this word. وہ نہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دے دی کہ کن لوگوں کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار عورتیں جو ہیں وہ اگر اس کا اظہار کر دیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے. شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے،
اپنے میل جول کی عورتیں اور اپنے مملوک بھی آپ کے ملازم وغیرہ جو ہیں، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، میننگ کہ جیسے ایسے لوگ ایسے آپ کے کام کرنے والے ہیں کہ یا تو وہ ان کی بہت عمر ہو چکی ہے، یا وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، یا ان کی کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے کہ ان کے اندر اس چیز کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، وہ بھی ان کے سامنے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں، یعنی ان چھوٹے بچوں جیسے ان سے آپ کا کوئی رشتہ نہ بھی ہو، لیکن وہ چھوٹے بچے جن کے جو کیا کہتے ہیں ابھی ان کے آگے یہ عورتوں کی جو مطلب پرسنل چیزیں یا اس طرح کی پرائیویٹ باتیں وہ ابھی ان سے واقف نہیں ہوئے، پرائیویٹ پارٹ سے ان کو نہیں پتا، یا کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ ولا یضربن، اور نہ مارے وہ بارجلہن اپنے پاؤں زمین پہ، لیعلم کہ وہ جو انہوں نے لوگوں کو علم ہو جائے، ماں جو کہ یخفینا انہوں نے چھپایا تھا، من زینتہن اپنی زینت کا۔ تب اس کا میں رننگ ترجمہ کر دیتی ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ یہ ٹک ٹک کر کے جو ہماری ایڑیاں بھی بولتی ہیں پبلک میں، یا جہاں پر ہم کو پتا ہے کہ مرد حضرات ہیں، یا مطلب اس طرح سے چلنا کہ کوئی لوگوں کو پازیب پہننے کی عادت ہے، اپنی طرف جو اٹریکٹ کرے اور پھر اس میں مطلب وہ چیز جو چھپائی ہوئی تھی آپ نے وہ ظاہر ہو جائے۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ۔ یہ ہے آیہ نمبر 31۔ سو یہ بیسیکلی یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے جو ہم سب کے لیے مطلب اسپیشلی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، جس پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد کا مطلب یہ کہ جو یعنی یہ طاقت رکھتے ہوں جو شادی کرنے کی، جو مجرد ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کرا دو، یعنی کہ جو اس زمانے میں تو کافی تھا غلاموں کا اور لونڈی کا، لیکن ان کے پاس اتنے نہیں استطاعت ہوتی تھی کہ وہ شادی کر سکیں، تو وہ شادی کرا دیں، ان کے نکاح کرا دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، جو لوگ نکاح کے مطلب نکاح کے لیے ابھی ان کے پاس اتنا ہے نہیں۔ تب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے سٹینڈرڈ اتنے اوپر کر لیے ہیں کہ لڑکا اس کمائی کا ہوگا، اس کی تنخواہ اتنی ہوگی تو اس کی شادی کریں گے، بلکہ پہلے شادی نہیں کریں گے، پہلے ماں باپ کہیں گے کہ ہم نے اتنا روپیہ پیسہ اس بیٹے پہ لگایا، پہلے ہم بھی تو کچھ اس کو انجوائے کر لیں پھر اس کی شادی کریں گے۔ اب اس دوران اس لڑکے کا دل چاہ رہا ہے، یا جو ایک انسان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جینون نیڈ رکھی ہے، اور یہ مردوں میں یہ جو آپ کہہ لو کہ یہ والے ہارمونز ڈیفینیٹلی زیادہ کام کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عورت، تو اس کو آپ ڈیلے کرتے جاؤ تو کیا کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بہت زیادہ یہ فضول میں نکاح کو ٹالنا از ناٹ لائکڈ ان آر دین۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت یہ ہے بیسیکلی کہ جو لکھت پڑھت آپ یہ کر لو کہ کوئی غلام یا آقا اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر وہ غلام اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے، کوئی لکھ پڑھ دے کہ وہ مطلب آپ کو وہ یہ معاوضہ دے گا اور آپ اس کے بدلے اس کو چھوڑ دو، وہ جتنی مقررہ مدت تک لیٹ سے وہ کام کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے پیسے ادا کر دیں تو پھر اس کو تم آزاد کر دو۔ ایک غلام نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بیسیکلی ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال کتابت فراہم کر کے اس کے پاس لے گیا۔ مالکہ نے کہا میں تو ابھی مطلب نہ لوں گی بلکہ 1 سال اور قسطوں کی صورت میں لوں گی، مطلب میں تم سے ایک دم سے نہیں لوں گی، جو تم نے سال کا ویسے کہا تھا تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے تم سے لوں گی تاکہ اس دوران تم میرے پاس کام کرتے رہو۔ وہ غلام حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے گیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم بیت المال میں داخل کر دے اور جا تو آزاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے، اب تو چاہے ایک مشت لے لے ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ بعد ماہ دیتے رہیں گے۔ یعنی اس کو غلام کو آزاد کروا دیا لیکن پیسے اس کے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو مطلب بیسیکلی کہنے کا مسئلہ یہ جو ہے کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کے اس مال میں سے جو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔
اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ یعنی اس وقت یہ بھی ٹرینڈ تھا کہ جن کی لونڈیاں تھیں ان لونڈیوں سے غلط کام کراتے تھے، پروسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں، اور پھر ان سے پیسے وہ لے کے رکھتے تھے، تو اللہ کہ ان کو جو کوئی مجبور کرے گا تو اس غفور و رحیم ہے۔ مجبوری کی حالت میں اگر وہ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی دی ہیں اور ان کو ہمارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دیں جو ڈرنے والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر آیت آ رہی نا، آلسو کال کی آیت نور، اور یہ ہے آیت، اور یہ اس سورہ کے بالکل درمیان میں ہے، اور اس کو میں مطلب پہلے ہی بتا دوں کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گی جتنی ہے، کیونکہ ٹائم بھی ہمارا تھوڑا لمیٹڈ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت، اس کو پہلے اس کی عربی بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکواتن، جیسے کہ تاک میں، فیہا، جیسے تاک ہے، ایک تاک کہتے ہیں جس طرح آپ سمجھ لو کہ نیش نہیں بنا ہوتا دیوار میں، کبھی اب دیکھو ایک انڈینٹ سا ایک ہوتا ہے اور اس میں بعض دفعہ لوگ کوئی لیمپ رکھ دیتے ہیں یا سجانے کی چیز رکھ دیتے ہیں دیوار میں، ایک چھوٹا سا اندر کی طرف وہ بنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشکات، تاک۔ تاک میں تاک ہے، فیہا مصباحن، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح چراغ، فی زجاجہ، ایک فانوس میں ہو، فانوس کہتے ہیں شینڈلیئر کو، الزجاجہ، اور فانوس کا حال یہ ہے کأنہا، جیسا کہ، کوکبن، کہ وہ موتی ہے، دریون، چمکتا ہوا، یوقدو من شجرتن، اور اتارا ہو، چمکتا ہوا تارا ہو، اور وہ چراغ زیتون کے، مبارکتن، ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے، زیتونتن، تیل سے روشن کیا جاتا ہو، لا شرقیتن، جو نہ شرقی ہو، نہ غربیتن، اور نہ غربی، جس کا، اچھا یہ بیسیکلی دوبارہ اس کو شروع کرتی ہوں، ترجمہ صرف، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے۔ تو اگر اس روشنی کو، جیسے اللہ تعالیٰ کو نور کہا گیا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور یہ کہ جس کو میری اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی اور لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور، وہ خود ہی نور ہے، یعنی وہ خود ہی چمکتا ہے۔ اب یہ امیجن کریں کہ وہ ایک جو انڈینٹ سا ہے، نیش جو ہے دیوار میں، اس کے اندر ایک لیمپ سا ہے، اس لیمپ کے اندر ایک جلنے والی چیز ہے، اور وہ جلنے والا جو چراغ ہے وہ ایک فانوس میں شینڈلیئر میں لگا ہوا ہے، اور وہ شینڈلیئر جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا کوئی ستارہ ہے، بالکل کوئی چمک رہا ستارہ ہے، اور وہ اس کا جو جلانے والا ہے، جو اس کی روشنی بھی ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے کہ جو ہر وقت روشن رہتا ہے، مطلب ایک ایسا درخت آپ سمجھ لو زیتون کی جگہ لگا ہوا ہے، سے سورج اس کو جو چاہیے وہ ملتا ہے، روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے، نہ اس کہ نور علی نور، نور پہ نور، یعنی تمام وہ ضروریات جو ہیں کہ اس روشنی کو روشن رکھنے کے لیے، وہ تمام سچویشن بالکل پرفیکٹ ہیں اس کے لیے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا ایکسپلینیشن ہے جو ہمارے علماء دیتے ہیں، کہ یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ڈائریکٹ اللہ کا نور، اب یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے انسان کے اندر جو ایک اللہ ایک نور ڈال کے شروع سے مشکات ہے، تاج، اس کے اندر چراغ جو ہے وہ ہمارا روشنی ہے، یہ جو ہدایت کی روشنی ہے، جو نور ہے، جو روح جو اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اندر تو نور موجود ہے، اندر تو ہدایت، تو باہر بھی ایک اس طرح کی ہدایت سے اور نور سے
اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لیں گے تو دونوں نور مل کے وہ پوری ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ جو ارد گرد دیتی ہے. اور وہ ہے تو یہ جو اگزامپل دی ہے اس سے مختلف قسم کی بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو, بالکل بلیک اندھیرا, ایک چھوٹی سی بھی اگر کینڈل جلاتی ہے اس اندھیرے کو تو وہ روشنی میرے اور آپ کے اندر موجود ہے. ہمیں اپنے ارد گرد کے ہٹانا ہے. کس طرح کہ وہ جو باہر سے قرآن کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی ہے ہم کنٹینیوسلی وہ سپلائی رکھیں, تو اس چراغ میں ڈالتے رہیں تو وہ جلتا رہے گا. جب اس کا تیل ختم ہو جائے گا ہم اور نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ بجھ جائے گا. جب ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ نہیں کریں گے اس نور سے, ہدایت کے نور سے, تو پھر ہم نقصان میں رہیں گے کہ ہماری اندھیرے اندر جو ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ دل ہمارا سیاہ. تو اس طرح یہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. مفسرین نے ان گھروں سے مراد مساجد لی ہیں اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کی تعمیر کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہے. اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اہل ایمان کے گھر بھی ہیں اور انہیں بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی, اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, جس کو ہم میراج کہتے ہیں نا, کہ جیسے بعض دفعہ میں صحرا میں بھی ہوتا ہے اور سڑکوں پہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. پاکستان میں تو اکثر ہوتا تھا کہ جب گرمی سرٹن وے سورج ہوگا اور اس طرح ہیومیڈیٹی ہوگی کہ آپ کو دور لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن جب قریب پہنچے تو کچھ نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ لوگ جو دین سے دور ہیں وہ دنیا میں سمجھ رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں, اینڈ آف دا ڈے جب آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں تو زیرو, کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک سیراب تھا, وہ میراج تھا ایک, اور وہ ختم ہو گئے. there is nothing there. مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا. اب اگین یہ اللہ تعالیٰ جو مثالوں سے جیسے پوری نا ایک پکچر سی آپ کی مائنڈ میں آ جاتی ہے, جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج ہو, یعنی کہ ویوز اوپر ویوز آ رہی ہیں. پہلے تو سمندر کے نیچے ویسے ہی کتنا اندھیرا ہوتا ہے, پھر اس پہ لہریں آئی جا رہی ہیں, اور اس کے اوپر بادل, اور بادل بھی آئے ہوئے ہیں باہر. تاریکی پر تاریکی مسلط ہے, یعنی کہ گہرے بادل ہیں, گھنے بادل ہیں, سمندر کا اپنا اندھیرا بھی ہے, لہر پہ لہر, مطلب پانی میں بھی بہت تلاطم ہے, ہل رہا ہے. تو تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھنے نہ پائے, میننگ کہ اپنے آپ کو اتنا دین سے دور کر لیا کہ اب ارد گرد ساری ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف ظلمات کی طرف, اندھیرے کی طرف لے کے جا رہی ہیں, دین سے دور ہی لے کے چلے جا رہی ہیں. اس میں وہ جتنی بھی کوشش کر لے گا اس کو ہدایت کی روشنی کے پہنچنے کے اس نے سارے راستے ہی بند کر دیے ہیں. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسی بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے, اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے, یعنی ایک وہ والا بادل بن جاتا ہے پھر جس سے بارش برستی ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر.
جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں۔ جو منافقوں کا بھی ایک یہ بھی کام تھا، جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن میں ان کے فیور میں جائے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، لیکن جہاں ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ تو ہماری تورات کا زیادہ بہتر ہے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کترا جاتے تھے۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ بیسیکلی یہ اب ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی سنت، ان کی حدیث موجود ہے، یہ قرآن ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جب کوئی ہمیں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پتہ چلتی ہے اور وہ ایکسپلینیشن پتہ چلتی ہے تو پھر میرے اور آپ کے دل میں تنگی نہ ہو اس کے اندر اور ہمیں اس کو اپنانے میں کوئی مشکل نہ لگے، کیونکہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ بلکہ تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، مملوک جو تمہارے انڈر لوگ ہیں، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ ہمارا دین، دس از واٹ آر دین از، کہ یہ اب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں بچے جو ہیں اجازت کے بغیر تمہارے کمرے میں نہ آئیں، صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں کیونکہ میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے، گھر میں کوئی اور جو بھی ریزن چاہیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دین بتا رہا ہے کہ اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیسی گھروں میں ذرا یہ کم سکھایا جاتا ہے کہ یہ مطلب اجازت لینا، یہ مطلب نوک کر کے آنا، یہ تھوڑا ہمارے یہاں ذرا بڑے بھی نہیں سمجھتے تو بچے تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، یعنی کہ ان میں آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ مطلب اس کے علاوہ کی جو ٹائمنگ ہے، جو نارمل ٹائمنگ ہے جس میں ایسا کچھ نہیں، تو وہ اگر اس میں آ جاتے ہیں تو پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہے۔ یہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے، اگر بچوں کے کمرے میں جا رہے ہیں تو نوک کریں، ان کی اجازت لے کے جائیں، اور بچوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے
پیرنٹس کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی کہ ایک سرٹن ایج کے بعد کہ اب شادی کا کوئی وہ ارادہ نہیں ہے، اور بہت اولڈر ایج کی عورتیں ہیں تو وہ اس طرح کا جو ایک پردہ ہے، جو آؤٹر پردہ ہے، وہ اگر اتار دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ، شرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی مذاقہ ہے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھر، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی ہیں۔ یہاں انہوں نے پھر یہ بتا دیا کہ یہ سب کو جیسے ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا پینا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن زندگی میں ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم آؤ یا الگ الگ، کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور رحیم ہے۔ بیسیکلی یہ کہ جیسے اب رسول اس وقت کی پہلے بتاؤں تو اب کسی بھی صحابی کہیں نہیں کہ بس جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں یا آ جائے، آنا جانا لگے، یہ ایٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حیثیت ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے، اس سے ہم جو ایک اصول ہم نے اپنی لیے نکالا وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی محفل میں، چاہے وہ درس کی محفل ہے، چاہے کوئی کلاس ہے، چاہے کوئی ایسی چیز، چاہے ایون آپ کسی کے گھر ویسے ہی گئے ہوئے ہو، کوئی دعوت ہے کوئی، تو میزبان سے اجازت لے کے اور پھر آپ اس چیز سے میٹنگز میں یا اسکول میں، یا آپ دورہ قرآن چل رہا ہے، درس چل رہا ہے، کلاس چل رہی، اینی تھنگ، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے آپ کو کچھ بتا رہا ہے تو اس سے پرمیشن لیے بغیر ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ، کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سورہ نور کے، یعنی یہ تو بھی میں بتا رہی ہوں کتنی جلدی سے ہم اس سے گزرے ہیں، اس کے اوپر تو آپ تفسیر میں جب پڑھیں یا آپ اس میں یوٹیوب پہ بھی ہر چیز موجود ہے کہ دیر سو مچ مور، لیکن اس کا جو ایک سمری آپ دیکھو دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کچھ ایٹیکیٹس سکھائے ہیں، جو یہ شروع بھی کیا تھا نا کہ سورۃ انزلناہا وفرضنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ فرائض بتائے ہیں ہمارے، کچھ ہمیں ہدایت گائیڈ دیے، پھر بیچ میں سورہ کے بالکل جو اللہ تعالیٰ کی نے نور والی آیت نور ہے کہ انسان کا دل، جب انسان کے دل میں ہدایت ہوگی، انسان کے دل میں وہ نور ہوگا تو انسان خود اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا، اس کی گھریلو زندگی بھی ٹھیک رہے گی، اس کی سوسائٹی کی زندگی بھی ٹھیک رہے گی۔ تو دیٹ از دا مین تھنگ، جب میرے دل میں تنگی نہیں ہوگی اللہ اور رسول کی بات ماننے کو تو میں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر میرے باقی رشتے، میری باقی سوسائٹی میں میرے رول جو میں رول پلے کرتی ہوں تمام آپ کہہ رہے ہو کہ ان لائن ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس اور صورتوں کی طرح اس کو بھی جو اس میں ہم نے پڑھا ہے، جس میں ہم سمجھا ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ اب اس کے بعد سورہ الفرقان،
فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والا، فرق کر دینے، حق و باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، الفرقان۔ اچھا جی، یہ جو ہے یہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون کا ہے، یعنی کہ قیام مکہ کا درمیانہ، جو مکن زندگی کا درمیانی ٹائم جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ یہ جو الفرقان ہے اسی ٹائم پہ شاید نازل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری تھی، اس سے بھی تقریباً، یہی تو سورہ نساء جو ہے وہ اینڈ، یعنی اب کہہ لیں کہ جو وہ مدنی زندگی کی سورہ ہے، تو اس سے 8 سال پہلے، اس کا مطلب ہے کہ مڈل آف مکن زندگی ہوگی۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولا له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے کسی نقصان سے، کسی غلط نتیجے سے ڈرانا۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات، اچھا یہ جو کہ یہ جو ہے نا آیت، یہ والی آیہ نمبر 3، بیسیکلی آیہ نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ جو لیٹ می جسٹ ایک سیکنڈ میں کہیں یا سو آیہ نمبر 3 بھی اور یہ آیہ نمبر 2، آیہ نمبر 2 اور 3 وہ کہتے ہیں کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع کرتا تھا تو پہلے بچے کو پہلے یہ 2 آیتیں سکھایا کرتے تھے، یہ 2 آیتیں پہلے سکھایا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے اپنے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی بیسیکلی وہی بات ہے کہ یعنی وہاں پر جب اللہ نہ کرے کسی کو بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو بس وہ مطلب موت نہیں آئے گی، بیسیکلی وہ یہ ہوگا نا جس طرح بتایا تھا کہ جلد آپ کی سکن جلے گی، دوبارہ سکن دے دی جائے گی، مطلب وہ جو سزا ہے وہ کنٹینیوس رہے گی، یہ نہیں ہوگا کہ بس اب انسان مر گیا اور اس کی وہ سزا ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے دوزخ کی آگ سے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخر منزل ہوگی، جن میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اے محمد، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب ہم جز نمبر 19 شروع ہو جائے گا ہمارا، سورہ فرقان۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ وہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرمین سے مختلف معاملہ ہوگا، وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے، اور روز حشر کی سخت دوپہر یعنی کہ گرمی دھوپ کا ٹائم گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی۔ اس دن کی ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی اور نیکوکار لوگوں کے لیے نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کرتی ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ایک مومن کے لیے اتنا وہ جو سخت تکلیف والا دن، جب دھوپ بھی بہت ہوگی، ایک مومن کے لیے وہ دن اس طرح ہلکا کر دیا جائے گا جس طرح ایک فرض نماز پڑھنے کا جتنا ٹائم لگتا ہے نا، بس وہ، ورنہ تو وہ دن بہت لمبا ہوگا، ہزاروں سال لمبا ہوگا وہ دن۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور جو وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ دس از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ جو آیا نمبر 28 ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے اس فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنایا تھا۔ تضحیق کا مطلب مذاق اڑانے کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اے محمد، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ سامنے کوئی نرالی لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تین طریقے سے بات کھول دی۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی اب مصلحت دیکھو، 23 سال میں اگر یہ سارے احکامات، ساری چیزیں ایک وقت میں آ جاتی ہیں تو کیا انسان کے لیے یہ آسان ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً، جیسے کہ اس وقت کی ضرورت تھی اس وقت نازل کیا، اور پھر قرآن میں جو ترتیب ہے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور کس طرح آپ دیکھو کہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، باتیں ریپیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو پڑھتے پڑھتے ہی بھول جاتے ہیں۔
جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو، زیادہ تر ٹائم تو ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کرنے کا، میرا دل یہ نہیں چاہ رہا کرنے کا، اس وقت میرا موڈ نہیں ہو رہا، اس وقت میری ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری جو خواہشات ہیں اس کو ہم نے تابع کرنا ہے اپنے، ہمیں خود کو اس کے تابع نہیں ہونا۔ تو کیا تو نے ایسے شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور تو پھر ان کی کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، پھر بھی جو بھی کچھ جتنی ان کو ضرورت ہے اسی کے حساب سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خوب سے خوب کی تلاش میں چلتے رہتے ہیں اور اس میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم راہ راست سے کتنا ہٹ گئے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون، موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہ جو چیز ہے نا، وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے وہ جس نے جعلہ بنایا لکم تمہارے لیے، لیلا رات کو، لباسن لباس، اور النوم سونے کو، سباتن یہ سکون، وجعل اور بنایا النہارا روشنی کو یا دن کو، نشورا اٹھنے کا وقت۔ یہ جو ہم نے اپنے یہ چینج کر لیے نا کہ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح کو دیر تک سوتے رہتے ہیں، اس سے پورا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات کو لباس بنایا، لباس کیا ہوتا ہے؟ ڈھانک لیتا ہے، تو اپنے آپ کو ڈھانک لے، رات جو ہے اپنے آپ ہم کو ڈھانپ لیتی ہے، اور نیند کو سکون۔ جب نیند، آپ سوچو کہ نیند اتنی امپورٹنٹ ہے کہ when we are sleeping ہماری باڈی میں جو بھی سیل بریک ڈاؤن چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دوبارہ سے صحیح کیا جاتا ہے۔ تو جو نیند جس کی کم ہوتی ہے، جو کم سوتے ہیں یا جن کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کا اس لیے ان میں اور دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو بریک ڈاؤن آپ کا دن بھر میں سیلز کا اور اس کا ہوتا ہے وہ ریپیئر نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے سونا ضروری ہے، برین کا فوکس ہونا۔ اور جاپنیز لوگوں نے تو پورے کو ٹائم بھی نکالا ہوا ہے کہ کس سے کس ٹائم کے دوران اس آرگن کی ریپیئر ہوتی ہے، کس ٹائم سے اس آرگن کی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی نیند کا طریقہ ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں یہ آتا ہے کہ واقعہ ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم بات کر رہے ہو، تو وہ کہتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا کہ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں نا. تو وہ کہتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا بیٹھا ہے. اے محمد تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت تو بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اے محمد خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے. یہاں پر سجدہ ہے. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا. چراغ یہاں پر سورج کو کہا جا رہا ہے. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے سے ایروگنس ظاہر نہیں ہوتی، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہے. یعنی یہ جو عربی میں کیا ہے، یہ آیا نمبر 63. وعباد الرحمانی، اور رحمان کے بندے، الذین وہ کون سے ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا یعنی آرام سے نرم چال، واذا اور جب خاطبہم جو مخاطب کرتے ہیں انہیں الجاہلون جاہل لوگ تو کیا کہتے ہیں، قالو کہہ دیتے ہیں سلاما تم کو سلام ہو. یعنی سلام کر کے راستہ بدل لیتے ہیں. کوئی آپ سے فضول کی بحث کر رہا ہے، فضول کا جھگڑا کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہو، کیونکہ مطلب یعنی وہاں سے آپ ہٹ جاتے ہیں بجائے اس کے منہ در منہ کو جواب دیتے رہیں. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یہ آپ کی بنتی ہے جناب آیا نمبر 65 and 66. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اس کو بے شک جو آیا نمبر 65 ہے یہ دعا کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ دعا ہے بہت اچھی. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا. یعنی مقرر عذاب کا مطلب کیا ہے کہ جو یعنی عذاب جو ہے وہ کنٹینیوس ہوگا، وہ بیچ میں اس کے بریک نہیں آئے گا. اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور رحیم ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یعنی کہ جو گناہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں میں شامل مطلب اجر کے طور پہ لکھ لیتے ہیں، ان کو بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں. جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں، اب یہ اگین کوالٹیز آف بندے جو رحمان کے بندے ہیں
ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو بات چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. کوئی فضول بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا کوئی ان کی آنکھیں بجائے اس کے کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں، وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ دعا، اگر ابھی یاد نہیں کی ہوئی تو اس کو پلیز یاد کر لیں. آیہ نمبر 74 یہ سورہ فرقان کی. ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجینا، ہماری بیویوں سے یا ازواج سے، وذریاتینا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، للمتقین، پرہیزگاروں کا، امام. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو دے. یہ ہیں وہ لوگ، یہ بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے محمد، لوگوں سے کہو، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. اچھا جی، سورہ فرقان ہماری ختم ہوئی. اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ الشعراء. سورہ شعراء جو ہے، اچھا ایک نئے قرآن میں ہے سورہ شورا، تو مکس نہیں کرنا. یہ والی جو شعراء، عین سے شعراء، اور وہ جو ہے وہ شورا ہے. اچھا یہ بھی درمیانہ ٹائم ہے مکہ کا، یہ اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے. اور بیسیکلی دیکھتے ہی بھی مکی، مطلب مکی سورہ ہے یہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق اللہ العظیم. توسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس. کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے پاس تو وہ اب ان کو وہ ایموشنل بلیک میل کہ ہم نے تمہیں بچپن سے پالا نہیں تھا، سال ہمارے یہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے. کر گیا جو کر گیا، کیا وہ جو غلطی سے ان سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا،
تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل مال. کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، یعنی وہ سانپ بن گئی ان کی چھڑی. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو دے. اب بتاؤ تم کیسا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا ہاں اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو اس نے کہا ہاں تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کی اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنے عصا پھینکا تو یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یعنی وہ جب پیچھے بھاگے ہیں وہ بنی اسرائیل کے، تو اپنے محلوں کو چھوڑ کے اپنی دولت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے گئے تھے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. پھر انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں مجھے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی. یہ بھی دعا جو ہے بہت ہی پیاری دعا ہے. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالح لوگوں سے ملا. یہ آیا نمبر 84 ہے، یس 83 سوری 83. ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین. ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، آیا نمبر 83. اور بعد کے آنے والوں
میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن نہ رسوا کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ قلب سلیم کا مطلب یہ کہ جو کلین ہارٹ، ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں جو ہے۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تو خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ مجبور اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، یعنی کہ جو بالکل ہی بیچارے غریب سے لوگ ہیں۔ نوح نے ایسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا۔ ابھی تمام جو پیغمبروں کی باتیں یہ ہم پہلے کر چکے ہیں تو اس لیے میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا، یعنی کہ یہ جو عاد جو تھے وہ بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے پتھروں کو توڑ توڑ کے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ تو کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہیں تک بس اس کو میں کر رہی ہوں۔ یہ ہے جناب آیہ نمبر 140 تک ہم انشاءاللہ سورہ شعراء کی، یہاں تک اس کو آپ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھر کنٹینیو کریں گے منڈے کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔